جتنے ولی ہوں گے وہ سب نور کے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے، اور جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ کیا ہوں گے؟ نفسی نفسی میں ہوں گے، نہ کوئی ماں اپنے بیٹے کے کام آئیں گی، نہ بیٹا ماں کے کام آئیں گا، نہ باپ اپنے اولادوں کو پہچانیں گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوں گی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور زمین تانبے کی ہوں گی، لوگ برہنہ ہوں گے، اور اتنا پسینہ نکلے گا کہ کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کاندھوں تک اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوں گی۔ اور اس وقت میں اللہ کے ولی جو ہوں گے وہ بے خوف ہو کے مشک کے ٹیلوں کے اوپر، ایک حدیث پاک میں آیا ہے، وہ مشک کے ٹیلوں پہ ہوں گے یا نور کے ممبروں پہ اللہ تعالیٰ ان کو بٹھائیں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی بڑی پوزیشن۔ اب غم بھی سمجھ گئے، اس دن ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، اس دن کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، لوگ خوف میں ہوں گے، مارے مارے پھریں گے کہ کوئی بخشوا لے، حضور پاک کے پاس جائیں گے شفاعت کے پہلے تو ہر نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں اسی لیے ہوں۔ آقا کے پاس جب جائیں گے تو بس بات بن جائیں گی، لیکن صورت دکھانے کی ہماری اوقات نہیں ہوں گی، کیونکہ آقا نے اپنی امت کی پہچان یہ بتائی ہے، اور آقا نے فرما دیا میں اپنی امت کے ہر ایک شخص کو کھینچ کھینچ کے نکال لوں گا، بشرط کی میری امت کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو آقا شفاعت کرائیں گے، لیکن 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جنہیں بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے گا، لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ رک جائیں گے، وہ ٹھہر جائیں گے، حدیث پاک ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی، وہ جائیں گے نہیں، وہ کہیں گے اللہ ہم کیسے چلے جائیں، وہ دروازے پہ جا کے رک جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں تو حضرت اویس سے کرنے کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اویس جنت میں چلے جاؤ، وہ دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، جنت کے دروازے پہ جائیں گے نہیں، اور ان کو روک دیا جائے گا، وہ کہیں گے اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو جواب ملیں گا کہ اویس پلٹ کر دیکھو، اور جہاں جہاں تمہاری انگلی پھرے، جتنی جگہ آپ کی انگلی پھریں گی اتنوں کو جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، شان پہلے تھوڑا شان دیکھ لیں، پھر اس کے بعد غریب نواز کی یہ سوانح پہ آئیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو اب ہم نے قرآن پاک سے تو سمجھ لیا کہ اللہ کے ولیوں کا مقام کتنا اونچا ہے، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اب ذرا حدیث مبارکہ سے بھی پوچھ لیں، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اور یہ بھی بات سمجھ لیں کہ کوئی ولی قرآن پڑھ پڑھ کے نہیں ہو جاتا، کہ کوئی بولے میں ولی بن جاؤں، میں تو بس اتنا پڑھ لوں گی اور اتنا کر لوں گا اور میں اتنی عبادت کر لوں گا اور ایسا کر لوں گا اور ولی بن جاؤں گا۔ ولی جو ہوتا ہے نا وہ مادرزات ہوتا ہے۔ یوں تو ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں ظلمت سے نکال کے نور میں لے آتا ہوں، ایمان والوں کو۔ تو یہ ولایت عام ہے یہ، لیکن ولایت خاص جو ہوتی ہے نا، ولایت خاص وہ سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ جسے چنتا ہے، اللہ جسے چنتا ہے وہ ولی بنتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے، اور چنا ہوا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ بات الگ ہے کہ کسی کسی کو اللہ تعالیٰ اچانک میں چن لیتا ہے، لیکن پہلے وہ را مٹیریل جو ہوتا ہے نا، دیکھیے را مٹیریل جو ہوگا نا، دیکھیے ہیرا تو ہیرا ہی ہوتا ہے، پہلے جب وہ کوئلے میں سے نکلتا ہے نا تب وہ روشنی نہیں دیتا، ہیرا ہوتا ہے، لیکن اوریجنل فارم میں وہ کیا ہے؟ ہیرا ہے۔ اب اگر اس میں سے کوئلہ نکالنا اور خوب تراش رہے بولے اس کو، ہیرا چھوڑو، ہیرے کے پاس ہی تو کوئلہ بھی تھا، کوئلے میں سے تو ہیرا نکلا تھا، تو بولے اس کو خوب تراشے کوئلے کو، یا کوئی پتھر کا ٹکڑا پکڑ لیے اور اس کو تراشے تو کہ ہیرا بنتا ہے کیا؟ وہ نہیں بنتا ہے۔ لیکن ہیرا پہلے پتھر جیسا ہی دکھتا ہے، لیکن پھر اس کو تراشا جاتا ہے، لیکن اوریجنل وہ ہیرا ہوتا ہے۔ ویسی ماں کے پیٹ سے وہ ولی ہوتا ہے، پھر اس کو قرآن حفظ کرایا جاتا ہے اللہ کی جانب سے، پھر اس کو فقہ ہوتی ہے، قرآن پاک کی علم نہ ہو، اور جتنا علم ہوتا ہے وہ اس کو کیا کیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے، پھر خود اس کا دل ہوتا ہے، اس کو اس راہ پہ ڈالا جاتا ہے، سلوک کی راہ پہ، اور اس پہ پھر وہ قرآن بھی حفظ کرتا ہے اور حدیث پاک کو بھی اچھی طریقے سے حفظ کرتا ہے، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ حفظ کرا بھی دیتا ہے۔
تو پہلے صحیح میں وہ را مٹیریل جو ہوتا ہے نا، اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر کتنا بھی کرا دے تو وہ ولی نہیں بن جاتا. ایرا گیرا کوئی بھی اگر کہیں بھی پیدا ہوا ہے اور کیسا بھی ہے اور اس کو کوئی اس میں ہے ہی نہیں کوئی اچھا ہی ہے، پھر وہ بول رہا ہے کہ نہیں وہ اس کو جھڑک رہا ہے اس کو جھڑک رہا ہے. بولے قرآن تو میں بہت پڑھ رہا ہوں اور قرآن کے بہت مطلب بھی نکال رہا ہوں بڑے بڑے، اور قرآن کے مطلب نکالنے کے لیے آج کل کلاسز چل رہی ہے، ہم نئے مطلب نکال رہے ہیں. بولتے ہیں اللہ نئے مطلب کون سے نکال رہے بھی؟ قرآن کا مطلب تو جب سے قرآن نازل ہوا نا، مطلب اس کا وہی ہے. اور قرآن نہایت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نہایت آسان بنایا ہے اور سیکھنا ضروری ہے. قرآن کو تجوید سے پڑھو، مخرج کے ساتھ پڑھو اور اچھی طریقے سے اس کو سیکھو، ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن کے ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ مسلمان کا کام ہے. لیکن اس کو مطلب سمجھنے کے بعد عمل نہیں کرو اور اس کو نئے نئے اپنے مطابق اس کے میننگس نکالتے رہو، اپنے مطلب کا سمجھ لو، دوسرے مطلب کو پھر الگ کر دو. یہ بہت حرام ہے، غلط گناہ ہے، بہت بڑا گناہ کام ہے. قرآن پاک تو بندوں کے لیے ہدایت ہے، روشن دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی روشن کتاب ہے. تو قرآن پاک کو اچھی طریقے سے حفظ بھی اللہ تعالیٰ. پھر ہم ہیرے کی مثال دے رہے تھے، ہیرے کو نکالنے کے بعد پھر اس کو کیا کیا تھا؟ تراشا جاتا ہے. تو ہیرا تو پہلے سے ہیرا تھا، تب تراشی تو وہ چمک رہا ہے، کرنیں نکل رہی ہے اس میں سے، روشنی نکل رہی ہے. سونا کیا ہوتا ہے؟ سونا مٹی تو دکھتا ہے. جب پھر اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے کئی مرحلوں سے اس کو گزارا جاتا ہے، تب جا کے پھر وہ چمکتا ہے، وہ کندن بنتا ہے، وہ سونا بن جاتا ہے. پھر تو بات سمجھ میں آئی؟ پہلے اس کو ضروری ہے وہ بنا رہنا. اللہ تعالیٰ ولی پیدا کرتا ہے. ولی اپنے آپ کو ایک ولایت خاصہ اپنے آپ ہر کسی کو نہیں مل جاتی کہ کوئی بولے اپنے آپ میں بھی تو ولی ہوں، ان کی ادب کرنے کی مجھ کو کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرما دیا اٹینشن ہو جاؤ. میری ولی کی بارگاہ سے جب گزرو نا تو اپنے دلوں کو بغض اور حسد سے بچا لو، روک لو. غلط ان کی بے ادبی کرنے سے بچ جاؤ. ان کی بارگاہ کے سامنے سے گزرو تو با ادب گزرو، کیونکہ اللہ نے اس میں سیگا خبردار کا لگایا ہے. سرکار غوث اعظم کے بارگاہ میں آپ کے ظاہری زمانے میں آپ اپنے حجرے میں تھے اور 2 ابدال وہاں کسی دوسرے شہر سے اڑتے ہوئے کہیں اپنی منزل پہ جا رہے تھے. ابدالوں کو اللہ تعالیٰ وہ طاقت دیتا کہ ان کو ٹرین بس کار کی ضرورت نہیں ہوتی، پلین کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اڑتے ہیں. اور ابھی ادھر سوچتے ہیں دوسرے پل میں ادھر پہنچ جاتے ہیں. اب وہ 2 ابدال اڑتے ہوئے نکلے تھے تو سرکار غوث اعظم کا شہر بغداد شریف آ گیا. بغداد شریف کے اوپر سے جیسی گزرنے لگے آپ کے حجرے پہ سے، تو ایک ادب سے سائیڈ ہو کر نکلا کہ نہیں، یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کا دربار ہے، یہاں سے ادب سے سائیڈ سے ہو کے جائے. اور جو دوسرا تھا اس کے دل میں انا آ گئی، شیطانی ہے. ایک لمحے میں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. انا نہیں آنا چاہیے. انا شیطان نے انا کی تھی اس لیے اکھڑ گیا. اس کے ذہن میں آیا میں بھی تو ابدال ہوں، میں بھی تو اللہ کے قریب ہوں، میں بھی تو اڑتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے سائیڈ سے اڑنے کی. وہ اوپر سے اڑا. اوپر سے اڑا اور کیا ہوا؟ اللہ کے ولی کی سیکورٹی کون ہوتی ہے معلوم ہے؟ اللہ کے ولی کی سیکورٹی خود اللہ ہے. حدیث پاک میں کہ ہم اللہ نے فرشتوں کا نہیں فرمایا، ابھی اس کو آگے ہم اور کلیئر کریں گے. وہ پٹک دیا گیا. جو انا میں آیا تھا نا وہ تو اچھا دوسرا ادب میں سیف چلے گیا، لیکن جو تھا وہ پٹک دیا گیا. آپ کے صحن میں ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، پڑا ہوا تھا، کرا رہا تھا. آپ سے ملنے کے لیے کوئی دوسرے بزرگ غوث اعظم کے پاس ملنے آئے، دیکھا کہ ایک صحن میں ہڈیاں ٹوٹا ہوا کرا رہا ہے ایک شخص. تو پوچھا یا غوث اعظم آپ کے صحن میں کون پڑا ہے؟ تو میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ ادب نہیں جانتا. ہم نے نہیں پٹکا اسے. اللہ کا ولی سزا نہیں دیتا، سزا اللہ کی جانب سے ملتی ہے. اللہ کا ولی کو تو دل میں فیل بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے کہ کیوں اس کو ایسا ہو گیا. میں نے تو اس کو کچھ نہیں برا تھا، لیکن اس کو سزا کیوں ملی. تو پتہ لگتا ہے سیکورٹی جو ہوتی ہے ولی کو. کہ جیسے دیکھا ہوگا نا چیف گیسٹ کہیں کا کسی کا کوئی پرائم منسٹر آ رہے، چیف منسٹر آ رہے، تو اس میں بلیک کیٹ کمانڈوز ہوتے ہیں، ان کے پاس میں AK-47 ہوتی ہے، مشین گن ہوتی ہے ان کے پاس میں، اور وہ سائیڈ میں چلتے ہیں.
اور وہ جو چیف گیسٹ ہوتا ہے وہ چیف ہوتا ہے، وہ تو نہیں بولتا نا کہ وہ مجھ کو غلط دیکھ رہی ہے، وہ مجھے حملہ کرنے والا ہے. جیسے ہی وہ سیکورٹی والے دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ تو بھی حملہ ہونے والا ہے، وہ فوراً ڈھانڈا ڈھانڈا فائر کر دیتے ہیں. وہ مثال ہے. اب کیا ہوا؟ اب ہم حدیث پاک دیکھ رہے ہیں کہ انہیں نور کے، اب وہ وہاں پہ بھی بے فکر ہے، حشر کے دن بھی بے فکر ہے، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک اور حدیث پاک متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے. یہ ایسی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور اس کو کوئی 73 فرقے میں سے کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا. اس حدیث کو کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ کمزور ہے اور ضعیف ہے اور ایسا اور ویسا ہے، کچھ بھی بول ہی نہیں سکتا. یہ کوٹ کی ہوئی حدیث ہے بخاری شریف میں، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور بہت ساری حدیث مبارکہ میں بھی آئی ہے یہ حدیث. اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اسے بولتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں کس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے. سمجھ میں؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے. تو اب یہ حدیث پاک سنیے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ درج ہے کہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے. حدیث قدسی اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جب کوئی میرا بندہ نفلوں فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی کثرت کرتا ہے، فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی کثرت کرتا ہے، تو پھر میں اس کے قریب تر قریب تر قریب تر قریب قریب ہوتا چلے جاتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور پھر اللہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ پھر وہ میرا ولی، وہ میرا دوست بن جاتا ہے، میرا ولی بن جاتا ہے. کیوں؟ فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی کثرت کرتا ہے، تو پھر میں اس کے قریب تر قریب تر قریب تر قریب ہوتا چلے جاتا ہوں، اور اتنا قریب کہ زبان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، اور پیر بن جاتا ہوں. اور پھر جب میرا وہ ولی کسی چیز کی قسم کھا لے، کوئی بات کہہ دے، زبان سے نکل جائے، تو اسے میں پورا کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسے ہم پورا کر دیتے ہیں. اور پھر وہ قسم کھا لے، وہ پوری زبان سے جو نکلا وہ پورا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور سنو اے لوگو، میرے اس ولی کے بارے میں جو کوئی بغض رکھتا ہے، حسد جلن رکھتا ہے، اس کے بارے میں بری باتیں بولتا ہے، پروپیگنڈے کرتا ہے، برا باتیں پھیلاتا ہے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اللہ کا اعلان جنگ، اعلان جنگ ہے. کس کا اعلان جنگ؟ اللہ کا اعلان جنگ ہے. اور پھر ہم اس پہ بھوکے شیر کی طرح جھپٹتے ہیں. اللہ اکبر. بھوکے شیر کی طرح جھپٹتے ہیں. یہ ہوئی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ. نہیں ہو تو چیک کریے گا. بخاری شریف، صحیح مسلم. اب اس حدیث پاک کو تھوڑا سا سمجھ لیں اچھے سے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور ارشاد میں کیا فرما رہا ہے؟ میرا بندہ فرضوں کے ساتھ ساتھ مطلب آج تک دنیا میں کوئی ایسا ولی نہیں ہوا جو اس سے پہلے عبادت نہیں کی. بنا عبادت کے کوئی اللہ کا بندہ ہی نہیں بنتا، ولی تو دور کی بات ہے. بندہ ہی تو کا نام ہی تو، بندے کا میننگ کیا ہے؟ بندہ کا مطلب بندگی، بندے کا مطلب بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا.
اللہ کا فالوور جو ہوتا ہے اب عبادت کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اور جب اللہ اکبر کی آواز آئے نماز میں گر جائے، وہ سجدے میں گر جائے. اور یہ تو 5 ٹائم کی نماز تو بندے کے لیے فرض ہے. 5 ٹائم کی نماز کے بنا تو بندہ بندہ ہی نہیں ہے، ولی تو بہت بار کی بات. اب 5 کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ صرف فرض نہیں. اور 5 ٹائم کی نماز یہی فرض نہیں ہے، اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا، اپنے شوہر کا حق ادا کرنا، اپنے بال بچوں کا حق ادا کرنا، اپنے بھائی بہنوں کا حق ادا کرنا، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، اور حقوق اللہ بھی اچھے سے نبھانا، حقوق العباد بھی اچھے سے نبھانا. یہ فرض ہے. یہ دونوں چیز کیا ہے؟ فرض ہے. اللہ کے حق بھی، اللہ کے بندوں کے بھی حق بھی، یہ دونوں کیا ہے؟ فرض ہے. یہ دونوں فرضوں کو اچھے سے نبھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے فرضوں کے ساتھ ساتھ، یعنی فرضوں کے ساتھ ساتھ یہ سارے فرض نبھانے کے بعد پھر نفلوں کی کثرت کرتا ہے. نفلوں کی کثرت مطلب کوئی بیمار ہو گیا ہے، عیادت کو جا رہا ہے، اس کے لیے فکر کر رہا ہے، اس کو کھانے بنا کے بھیج رہا ہے. یہ نفل عبادتیں. اور پھر رات بھر کھڑے ہو کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے. تو یہ ہے نفل عبادت. پھر فجر تو پڑھ رہا ہے، ساتھ میں چاشت بھی، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، چاشت بھی پڑھ رہا ہے، مغرب بعد اوابین بھی پڑھ رہا ہے. اور جس قدر ہو سکے اس کا ہمہ وقت پورا کے پورا وقت کیا ہو رہا ہے؟ نفل عبادت بھی اس کی جاری ہے. فرض تو ہے، اور بنا فرض کے نفل قبول ہی نہیں ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرا ولی وہ ہے، کون ہے؟ جو فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی کثرت کرتا ہے، نفلوں کی زیادتی کرتا ہے، نفل عبادت بہت زیادہ کرتا ہے، نفل اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتے رہتا ہے. تو پھر وہ میرے کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ہمارے قریب تر قریب تر قریب تر قریب ہوتا چلے جاتا ہے. کتنا قریب ہوتا ہے؟ اللہ اپنا قریب فرما رہا ہے. دوست تو کم سے کم دور ہی رہتا ہے، یہ والا دوست نہیں ہے. بس یوں تو ہر مومن دوست ہے اللہ کا، لیکن یہ خاص ولایت خاصہ جو ہے نا، اس میں سوچیے آپ، امیجنیشن کیجئے. ابھی یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا میرے قریب تر قریب تر قریب ہوتا ہے. اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ کے، اللہ اس کو اتنے قریب کر لیتا ہے، بالکل اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ فرما رہا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. اب اس سے بات یہ سمجھ لیجئے کہ سمجھنے والے اس میں کیا بولیں گے؟ ورڈی ترجمہ جو سمجھتے ہیں وہ تو اس میں پھر نکال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے کیا؟ اللہ کا زبان ہے کیا؟ اللہ کی کوئی آنکھ ہے کیا؟ ارے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. تو اب اس کو سمجھا دیں ہم آپ کو کہ سمجھنے کا مجھ گنہگار کی کیا اوقات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق میری زبان پہ جاری کرے. زبان، اللہ نور السماوات وما فی الارض، اللہ تو ایک نور ہے زمین و آسمان کا. اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ زبان سے، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے، یہ جسم سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. کون ہے؟ اللہ نور ہے. اللہ کیا ہے؟ ایک نور ہے. اور اللہ تو وہ نور ہے جو اتنے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے، خالق اللہ ہی ہے. سارے جسم بنانے کا خالق کون ہے؟ یہ آنکھ دینے والا خالق کون ہے؟ اللہ. زبان دینے والا خالق کون ہے؟ اللہ. کان دینے والا، یہ جسم دینے والا، یہ سانسیں دینے والا، یہ ساری قدرت کو چلانے والا خالق و مالک اللہ عز و جل اکیلا تنہا واحد ہے. اور وہ جسم سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، عرش مولا پہ ہے، اور ہمارے شہر رگ سے بھی قریب ہے، پاک ہے. لیکن ہم جیسے ناکاراؤں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ولی کو ایسا ویسا مت سمجھ لینا، اپنے جیسا مت سمجھ لینا، خبردار ہو جانا، اس کی شان میں گستاخیاں نہ کرنا. یہ بات سمجھ لینا، اس کی زبان، میں اس کی اتنے قریب ہوں، میں اتنے قریب ہوں کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. زبان، اللہ تو نور ہے، لیکن زبان کیسے بن جاتا ہے؟ کہ میرے خواجہ سب جانتے ہیں، سب نے سنا ہے، وہ تو ہندر ولی ہے، سلطان ہند ہے. آپ کے بارے کی، آپ کی پوری سٹوری، آپ کی سوانح حیات تو ہمارے آگے بچے کو بھی یاد ہے الحمدللہ. کیا کہا؟ جب میرے خواجہ ہندوستان تشریف لائے اور جب ایک جگہ آپ نے قیام کیا، آپ کے ساتھ آپ کے 40 مریدین تھے، اس میں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ میں آئے ہوئے تھے ایران سے. یہ جو مہرولی شریف میں نا دلی میں، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. 40 مریدین آپ کے ساتھ میں تھے. اور جب
ہندوستان میں داخل ہوئے، اجمیر شریف جب پہنچے نا تو کیا ہوا، سب کو معلوم ہوگا کہ آپ راجا کا کے اونٹ جہاں بیٹھتے تھے وہاں جا کے اس ٹائم اونٹ چرنے گئے تھے، تو یہ لوگ سب کے سب وہاں پر خواجہ کی کرامت دکھانی تھی، سب کے سب اپنے مریدین کے ساتھ میں میرے خواجہ نے وہیں قیام کیا، بیٹھ گئے جہاں اونٹ بیٹھا کرتے تھے، وہیں آرام کرنے لگے، بیٹھے سستانے کے لیے۔ تو ادھر سے راجا کے سپاہی آئے اور انہوں نے جب ان درویشوں کو دیکھا، ان میرے خواجہ کو دیکھا، ان کے مریدوں کو دیکھا، تو کیا کہتے ہیں، وہ یہاں تو کفر ہی کفر تھا، چاروں طرف کفر کے انہیارے تھے، کفر تھا، وہاں مسلمانوں کی کہاں کوئی عزت تھی۔ انہوں نے یہ سمجھے کون آیا ہے، یہ کون فقیر ہے، اور فقیر کے 40 لوگ یہاں پر ہیں، کون ہے؟ تو انہوں نے بڑی بدتمیزیاں کی اور بدتمیزی کے ساتھ انہیں کہا کہ اٹھو یہاں سے، اللہ اکبر، یہاں تو ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، کہا یہاں سے اٹھو، یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ تو آپ کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ آپ کی زبان سے نکلا تھا اونٹ تو اب تمہارے راجا کے بیٹھے ہی رہیں گے، تمہارے راجا کے اونٹ تو اب بیٹھے ہی رہیں گے، اتنا زبان سے نکلا تھا، اور آپ اٹھ کے وہاں سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی بات نہیں بڑھائی، کہا ٹھیک ہے، یہ تمہارے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، اونٹ تو اب بیٹھے ہی رہیں گے، بس۔ زبان تو میرے خواجہ کی تھی نا، لیکن تاثیر اس میں رب کی تھی، کس کی تھی؟ رب کی، اور رب کے حکم کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا، رب کے حکم کے بنا کوئی چوپایا تھوڑی چلتا ہے، کوئی اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ ہماری کبھی ایک آدھ نس یہاں کی لگ جاتی ہے نا تو گردن ایسی نہیں ہوتی، اس کے حکم کے بنا آزماتا ہے وہ، کبھی یہاں کی نس لگ گئی نا، چل نہیں سکتے، جسم تو ہمارا ہے نا، لیکن اس کا اگر حکم ہو جائے نہیں چلنا ہے تو چل سکتے ہو کیا؟ سانس لے سانس حکم آ گیا، نکال لو سانس، ضبط کر لو، روح قبض کر لو، ہوگی بات ختم۔ تو سب کچھ، ہم تو اس کی کٹ پتلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی، ہندر ولی میرے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلا، اچھا تو اب تمہارے راجا کے اونٹ تو بیٹھے ہی رہیں گے، بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہیں گے۔ زبان سے نکلنا تھا، وہ زبان سے نکلنا تھا کہ اونٹ بیٹھے، ایسے بیٹھے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب اونٹ والے، چرانے والے مار کے اونٹ والے اس کو اٹھا رہے، اونٹوں کو اٹھا رہے، اونٹ کو، ارے اٹھو، وہ کیوں اٹھیں گے؟ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا تھا بیٹھے ہی رہیں گے، اب وہ بیٹھے رہے، سمجھ گئے اللہ اکبر، وہ تو بڑے چمتکاری آئے تھے، وہ درویش جو تھے انہوں نے تو ان کا ہی کرشمہ دکھ رہا ہے کہ اونٹ تو اٹھنے کو، کتنا بھی مار لیا، پانی ڈالا، سب کیا، اونٹ اٹھے نہیں۔ پھر خبر پہنچی، ہم نے ان کو اٹھایا تھا، انہوں نے کہا تھا اونٹ تو بیٹھے ہی رہیں گے، بیٹھے ہی رہیں گے، آپ نے کہہ دیا، اللہ نے سن لی، اور اللہ کے حکم سے اونٹ بیٹھے ہی رہ گئے، اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ پھر جب وہاں جا کے معافی مانگی تو میرے خواجہ نے کہا، خواجہ کے حکم سے اونٹ پھر اڑ گئے۔